اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے، اسپیشل ینگ لوگوں سے، میں اچھا باپ ہوں، اچھا بھائی ہوں، اچھا بیٹا ہوں، لیکن میں غلط کام پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ بس یہ پرابلم لگا لیں، یا کسی نہ کسی کو تو کھڑا ہونا پڑتا ہی ہے نا بھائی۔ تو یہ چیزیں میں نے بڑا غور کر کے، بڑا صبر کر کے میں نے 3-4 سال نکالے ہیں۔ حالانکہ نہ میں نے ووٹ ڈالا ہے، نہ میں نے کسی کی حمایت کی ہے، کیونکہ میں تو پہلے ہی فیڈ اپ تھا سسٹم سے، اور یہی کہتا تھا کہ ادارے اگر سارے جتنے بھی ہیں دوسرے فوج کے علاوہ باقی جو بھی تھا سب ملیا میٹ ہے۔ میں صحیح کہتا ہوں، سب ملیا میٹ ہے۔ اس کی وجہ کچھ لوگ فوج پہ ڈالتے ہیں، کچھ لوگ پولیٹیشین پہ، عوام پہ ڈالتے ہیں۔ نہیں بھائی، ہمارا آپس کا پولیٹیشین کا آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی۔ میں جب چھوٹا ہوتا تھا میں دیکھتا تھا کہ اس وقت امریکہ کی ایک اچھی روایات میں مجھے ایک روایت یاد ہے کہ 2 پارٹیاں اگر ہوتی تھیں نا تو ایک اپوزیشن میں ہوتی تھیں، لیکن جب نیشنل انٹرسٹ آتا تھا نا تو دونوں بالکل ایک پیج پہ ہوتی تھی، پولیٹیشین بھی۔ اب ادھر بھی تھوڑی کمی آئی، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ اس پہ غور کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ آ جائے یا عوام کا جو ہیومینٹی آ جائے تو وہاں پھر ساتھ دینا چاہیے ایک دوسرے کا۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو پرسنل میٹر ہیں وہ بیچ میں آ جائے۔ اللہ ہر ایک کو موقع دیتا رہتا ہے۔ تو میں نے نمبر 1، اگر جھوٹ کی بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ پوچھیں اپنے لیڈر سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ $200,000 میں وزیر اعظم بنتے ہی لے آؤں گا، اور ٹوٹل ہمارے ملک کا قرضہ کتنا تھا۔ یہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے میں نے بھی سوچا کہ چل یار ایک باری لے جائے گا قرضہ، آپ کو چلو اسی آزاد ہوں گے۔ بس یہ غلطی کی میں نے، یہ سوچا ہے، اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی میرے لیے کہ میرے ملک کا قرضہ لے جائے۔ اور میں نے سوچا ہاں اس کے تعلق ہے، اس کے لیے $200 ارب کرنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اب اس کے جو پرسنل ڈیلنگ تھی ان کے ساتھ، اس کا تو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کامیاب بھی ہو جائیں تو جتنا بھی کامیاب ہوتے جائیں آپ کو تو عاجز ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس سے بھی بڑا آکڑ کے چلنا چاہیے، یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ جو اصل کامیابی ہوتی ہے، اصل بات ہوتی ہے، اس میں عاجزی آتی ہے۔ وہ جو آدمی جتنا کامیاب ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اکڑتا جاتا ہے۔ یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں بیہیویئر میں۔ تو جو باسز ہوتے ہیں وہ تو باسز ہوتے ہیں، پھر وہ تو جان لیتے ہیں نا، بڑی دیر پہلے ہی جان لیتے ہیں۔ بہرحال I want to say that فوج کی بالکل مخالفت نہ کریں، پاکستان کا تحفظ کریں۔ میں نے بڑا صبر کیا، جب میں نے 4-5 مہینے میں یار سویا نہیں، میں نے بڑا کام کیا اور نیت نیک کر کے کیا، اور یہی میں سوچتا رہا ہوں اتنی دیر تک۔ ابھی تک مجھے یہ نہیں پتا تھا بھی کون صحیح ہے کون نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ چلو جدھر میرے یہ بچے جائیں گے نا، اس کے کہ جو اس حد تک پہنچ جائیں گے پھر وہی فیصلہ ہوتا ہے پھر۔ لیکن میں پھر بھی ابھی تک کنفرم نہیں کر پایا، لیکن ایک چیز مجھے کنفرم ہوگی، یہ اس کو کسی طریقے سے نہیں نکالا گیا، صرف نکالا گیا تو اس کی کارکردگی۔ کوئی رشیا جانے گا اس میں مسئلہ نہیں ہے، کوئی چائنا کا مسئلہ، چائنا کے ساتھ کیا چائنا کیسے اس کو مین کی کیا وہ جب میں گیا تھا اس وقت بھی حالات تو برے تھے ہی، لیکن اتنے بھی برے نہیں تھے۔ اب دیکھ لیں کیا ہوا ہے، کیا پروسیجر چلا ہے۔
یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں کارکردگی پہ. تو یہ کارکردگی نہیں دکھا سکے، یہ بیوروکریٹ کو ساتھ میں لے کے نہیں چلے. یہ زیادہ ان کا جو اپنا جو حق، I will say that he wants to keep the people around him who say yes only and who say the positive news only. So that's the problem. اگلی دفعہ بھی آپ آ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ملک کو ہی داؤ پہ لگا دیں. تھوڑا احتیاط کریں آپ. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اس طرح آپ اپنا بالکل کیریئر تباہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن نیکسٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ لوگ چننے میں غلطی ہوئی، دوسری دفعہ مت کرنا. یہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ہار ماننی نہیں. وہ جو ہار نہیں مانتا وہ انسان نہیں ہوتا. ہم نے ہار کے تو جیتنا ہوتا ہے. یہی تو چیز ہوتی ہے. تو پولیٹکس میں ابھی آپ کی کتنی ہاریں ہیں. وہ جو پہلے والی ہاریں تھی نا، وہ چھوڑ جائیں. اس کا غصہ نہ دل میں رکھے. وہ آپ سے زیادہ میں ہارا ہوں. ہاں تو پھر بھی کسی نہ کسی شعبے میں کامیاب رہے ہیں. میں تو ہر شعبے میں ہی ہارا ہوں. میں جیت کے آ رہا ہوں کہ اس کا پھل نہیں کھا پایا. آپ نے تو پھر بھی پھل کھایا ہے. کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ یار جب پھل پکنے کا ٹائم ہوتا ہے تم غائب ہو جاتے ہو. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کوئی سنسیئر نہیں ہوتا. تو میں لالچ کے لیے تو کام نہیں کر رہا ہوتا. بہرحال جو نئی نیشن ہے، ان کو چاہیے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم دیں اور یہ سوچیں. بہت سے مجھے بھی پتہ ہے، آپ یہ فیلنگ محسوس کریں نا کہ اگر آپ بھی جاب لیس ہیں، 2-4 بندے گھر کے جاب لیس ہیں اور ماں باپ کا کام بھی اتنا نہیں ہے باپ کا، تو دے آر ویری، وہ بھی پرابلم میں ہیں، وہ بھی مشکل میں ہیں. آپ ان کی بھی مشکل سمجھیں. تو میں نے یہ پورا اپنا جائزہ لے کے کیا ہے یا سوچا ہے. میں نے تو پھر بھی کہا کہ اس کو ٹائم پورا کرنے دیتے. نہیں کرنے دیا گیا تو وہ بھی کوئی وجہ ہوگی، کیونکہ کافی زیادہ یعنی کہ نا بولڈ کارکردگی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. وہ جو ان کی کوئی اچھی کارکردگی ہے، وہ ہمیں خیرات وغیرہ بار ورلڈ بینک نے، وہ دوسرا ویکسین کی صورت میں مختلف فنڈ ملتے رہے ہیں. اور کچھ ہم نے لاک ڈاؤن میں بھی ہمیں تھوڑی سہولت ملی ہے. اگر وہ چاہتے تو ہم اتنی سہولت لے سکتے تھے. وہ آدھا بند کرایا تو وہ پورا بھی بند کرا سکتے تھے. یہ ذہن میں رکھ لیں. تو یہ آپ ایک بندے کو کریڈٹ مت دیں. یہ کریڈٹ دینے والی پوری کارپوریشنیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں. الحمدللہ پاکستان کے اوپر اللہ نے مہربانی کی، ایک نظر رکھی ہوئی ہے. تو آپ اس کو ضائع مت کریں پلیز. تھوڑا سا ٹائم ہے، کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے انسانوں کو نکھارنے کا. مشکل وقت میں ہمت بندھانا اور پازیٹیو رکھنا اپنے آپ کو. تو آپ کے ذہن میں اگر یہی آ جائے، آپ کی میں ویلیو ہی آپ کو بتا دوں، تو آپ کے لیے وہی کافی ہے. آپ اس کے مزے میں ہی لگے پھریں گے اور آپ کو محسوس نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوگی. اگر میں آپ کو آپ کی قیمت بتا دوں، آپ کیا ہو، آپ کیسے ہو، آپ کی قیمت کیا ہے. آپ کی قیمت یہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے ایک انسان کی. یہ جو فرشتے ہیں یہ آپ کے نوکر ہیں، میرے بھی نوکر ہیں، سب کے نوکر ہیں. کام کر رہے ہیں. کوئی منشی بہندہ ہے، مفتی کھاتے لہدا ہے؟ نہیں. یہ دیکھیں کوئی پیغام لے کے آ رہا ہے، کوئی مختلف ان کے کام ہے، وہ ہمارے لیے. سورج، چاند، ستارے کس لیے؟ ہمارے لیے. ہمیں ٹائم بتا رہے ہیں، ہمیں وقت بتا رہے ہیں، ہمیں موسم دے رہے ہیں، ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر کون بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کے ہاتھ میں دے دی ہیں. اب تھوڑا سا ہم تعلیم کی طرف ذرا کم آئے ہیں. اگر آئے بھی ہیں تو تھوڑا پرابلم تھی کیا کہ ہم ایک پیسے کے لیے یا ایک وہ نوکری کا جو عزم ہوتا ہے اس کو ہی ذہن میں رکھا تھا. یہ کنسیپٹ غلط تھا. کیونکہ جب بھی مجھے بڑے مذاق ہوئے جب میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا انگلش وغیرہ نا، میں نے کاپیاں رکھی. یہ تو مجھے بھلا دیا گیا ہے. یہ بھی ایک پرپسلی مجھے بھلا دیا گیا تھا، بولنا بھی اور لکھنا بھی. میرے کی پیڈ کی وجہ سے اس میں تھوڑا کنٹرول کر لیا، یہ وہ سارا ہوتا رہا. لیکن بہرحال میں بھی جب لگ جاتا ہوں تو میں بھی لکھ کے ہی چھوڑتا ہوں. کبھی کبھی غلطی ہو بھی جاتی ہے. میں 15 منٹ لگ جائیں ایک ہی فکرہ لکھتے ہوئے لکھ کے چھوڑتا ہوں. بہرحال میں بھی جو صحیح مجھے لگے. تو
تو مجھے بھی مذاق کر رہے تھے اب تینوں پڑھنے کا کی فائدہ. میں نے کہا اب بھی تو پڑھنے کا فائدہ ہے، کیونکہ اب تو میرے ذہن میں یہ تو نہیں ہوگا نا کہ کب میں نوکری لگنا ہے یا اب میرے ذہن میں کوئی مقصد نہیں ہے. میرے ذہن میں مقصد کیا ہے؟ نالج کا ہے، تم لوگ دوسرے کاموں کا ہے. اب میرے کیونکہ یہ ایک کیا ہے، پاک ہے کہ اب بھی میں پڑھ رہا ہوں. اب جب مجھے کچھ فائدہ ہی نہیں دینے والا، اتنی عمر ہوگی کون مجھے نوکری دے گا، تو پھر بھی کہہ رہے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں ابھی تو صحیح ہے کہ بغیر فائدے کے چھوٹا ہوتا شاید پڑھتا تو ذہن میں ہوتا کہ نوکری کے لیے پڑھتا. اب میں نے انسانیت کے لیے پڑھا ہے، اپنے لیے پڑھا ہے، آپ لوگوں کے لیے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے اور بالکل اس پروپیگنڈے میں مت آئیں، پلیز پلیز آئی ریکویسٹ یو. اور جو میرے بچے ہیں ماشاءاللہ اچھے ہیں، سیانے ہیں، لیکن غلط ہاتھوں میں ہیں. ان کے جو بڑے ہیں، ہوتا ہے نا، آزمائش ہوتی ہے نا. میں نے تو ان کو کہہ بھی دیا تھا بیٹا، میں نے ان کو کہہ دیا، ہر چیز میں نے بتائی ہوئی. اب پھر بھی وہ ایک طرف وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اکیلا باپ، دوسری طرف پوری دنیا، تو پھر ظاہر ہے کوئی کھڑا ہوتا ہے نا. بہرحال معاف کر دیں لیکن ان کے پیچھے مت چلیں. اللہ حافظ.